الیکشن ہم جیت چکے ہوئے ہیں. اب یہ ٹیمپر جتنا مرضی کر کے ہم سے نہ چاہیں, لیکن الیکشن مورل وکٹری جو ہے وہ ہماری ہم نے اپنی اسٹیبلش کر دی ہے. پردے کے پیچھے کچھ انجینئرنگ ہو رہی تھی. پنجاب میں ابھی تک ہم لیڈ ہیں دوسری پارٹی کے ساتھ, جس کو کہ انجینئر کر کے اوپر لایا گیا ہے. نیشنل اسمبلی کی سیٹس جہاں ہیں وہاں بھی ہم لوگ لیڈ میں ہیں, اور ہمیں کلیتاً یقین ہے کہ اگر الیکشنز کے ریزلٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے جاتے ہیں اور اس میں منیمل لیول آف آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی کا اظہار کیا جاتا ہے, تو ہم کم از کم 3 حکومتیں جو ہیں وہ بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے. سینٹر کی حکومت, کے پی کی حکومت اور پنجاب کی حکومت. لیکن اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے میں اس کو بھی الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ حتی الوسع لوگ ٹرائی کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کم از کم ان میں سے 2 سے, کے پی میں تو وہ کچھ کر نہیں سکتے, لیکن پنجاب میں اور سینٹر میں ابھی تک وہ جو عمل ہے انجینئرنگ کا وہ جاری ہے, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جی ہمیں ان حکومتوں میں کسی قسم کا حصہ نہ ڈالنے دیا جائے. سو پوسٹ الیکشن جو فیز ہے اس میں میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں, فال بیک آپشنز ہیں, ہمارے پاس ٹرائیبیونلز میں جانے کا آپشن ہے, ہمارے پاس کورٹس آف لاء میں جانے کا آپشن ہے. ہم ان تمام آپشنز کو ایکسرسائز کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس سپیریئر کورٹس میں بھی جانے کا آپشن موجود ہے, وہ بھی ہم ایکسرسائز کریں گے. اس وقت اس کے علاوہ آئین اور قانون کے کانٹیکسٹ میں ہمارے پاس جو بھی رائٹس ہیں جو کہ آئین اور قانون ہمیں دیتا ہے, ہم ان کو بھی ایکسرسائز کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں, اور ہماری ڈٹرمنیشن بھی یہی ہے کہ ہم ان کو کریں گے. سو یہ ٹیمپرنگ جو ہے اس کو ہم لائٹلی نہیں لے رہے, اور اس ٹیمپرنگ کو ہم وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ جسٹ لائنگ ڈاؤن. سو وی گوئنگ ٹو فائٹ اٹ ٹو دی اینڈ. جتنے بھی ہمارے پاس رائٹس ہیں, جو بھی ہمارے قوانین کے مطابق ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. الیکشن ہم جیت چکے ہوئے ہیں. اب یہ ٹیمپر جتنا مرضی کر کے ہم سے وہ لینا چاہیں, لیکن الیکشن مورل وکٹری جو ہے وہ ہماری ہم نے اپنی اسٹیبلش کر دی ہے. اور جن نامساعد حالات میں پی ٹی آئی نے الیکشن میں حصہ لیا, جن نامساعد حالات میں ہم نے 2 سال گزارے, اور جن نامساعد حالات میں ہم آج کا دن بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ رزلٹس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں سب سے زیادہ جو کمپلیمنٹ جاتا ہے وہ ہمارے عوام کو جاتا ہے, ہمارے فالوورز کو جاتا ہے, ہماری پارٹی کو جاتا ہے, اینڈ ابو ایوری ایلس, ایوری تھنگ ایلس. وہ عمران خان صاحب کی ذات کو جانتا ہے, جو کہ جیل کے اندر آج اتنی پاور ایکسرسائز کرتے ہیں جو کہ شاید پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ میں کسی اور لیڈر نے ایکسرسائز نہ کی ہو, اور وہ کسی قسم کی ڈیل کرنے کے بغیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ اس وقت تک جب تک کہ جمہوریت کی اسینڈنسی اسٹیبلش نہیں ہوتی, جمہوریت کی اسینڈنسی قبول نہیں ہوتی, ان کا کوئی ارادہ نہیں کہ وہ کسی طریقے سے کسی قسم کی ڈیل جو ہے وہ پاورز دیٹ بھی ان کے ساتھ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اب وقت آ گیا ہے کہ جمہوریت کو پنپنے دیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ووٹس لے کے آئے اس کو حکومت کرنے کا حق ہے, اور وہ حق دیا جائے, اس میں کسی قسم کی انٹرفیرنس نہ کی جائے. اور اس انٹرفیرنس کو روکنے کے لیے ہمارے پاس جو آئین اور قانون نے ہمیں پاورز دی ہیں وہ مکمل طور کے اوپر کلیتاً وہ ہم ایکسرسائز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور وہ ہم ارادہ رکھیں گے, وہ ہم کریں گے. بہت مہربانی آپ کی. اگر کوئی سوال ہو تو ایک تو یہ بتا دیں کہ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ اگر بلہ نہ ہو تو کوئی ایک سکور نہیں بنا سکتا. آپ 3 سینچریاں بنا رہے ہیں بغیر بلے کے, مرکز میں بھی, کے پی میں بھی اور پنجاب کے اندر. اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا, کتنا فرق آپ سمجھتے ہیں 9 مئی میں اور 9 فروری میں؟ 9 مئی میں شیشے توڑ کر گرفتار کیا گیا پانی چیئرمین کو, اور آج آپ کا جو مینڈیٹ تھا اس کو توڑا جا رہا ہے, اس کو بریک کیا جا رہا ہے. کیا فرق سمجھتے ہیں آپ 9 مئی میں اور 9 فروری میں؟ 9 مئی کے بارے میں ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑا پرانا ہے, لیکن وہ میٹ نہیں کیا گیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جائے, جوڈیشل انویسٹیگیشن کی جائے, تاکہ جو ایکچوئل کلپریٹس ہیں ان کی نشاندہی کی جا سکے, اور پھر قانون کے مطابق ان کو سزا دی جا سکے. اور 9 فیبروری کو جو ہوا ہے, 8 فیبروری سے شروع ہو کے 9 فیبروری تک, میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ جو پس پردہ جو قوتیں آپریٹ کر رہی ہیں وہ کون ہیں, اور انہوں نے کیوں الیکشن کے ریزلٹس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی ہے. آپ اس الیکشن کو اور اس کی جو آؤٹ کم ابھی تک ہوئی ہے اسے رد کر رہے ہیں, اور کئی اور بھی شواہد ملتے ہیں, آپ ٹیمپرنگ کا ذکر کر رہے ہیں. کیا اس کے نتیجے میں جو سیاسی نظام آئے گا, پارلیمانی نظام آئے گا, آپ اس کا
हिस्सा बनेंगे या देख। आप कोई और भी तरीका देखेंगे, मसलन अवाम उन्नास के पास सड़कों पे जाके और अपना केस करेंगे? देखिए, इसको उसका हिस्सा बनना या ना बनना जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इस किस्म का निज़ाम जो बनेगा वो कितना सस्टेनेबल हो सकेगा। पाकिस्तान के हालात में जो इस वक्त हैं, इकनॉमिक सिचुएशन जो है, जो स्ट्रेटिजिक सिचुएशन है, जो कॉन्स्टेंटली डिटीरियरेट कर रही है, उसमें हमें चाहिए था कि एक ऐसी हुकूमत आती जिसके पास एक जेन्युइन पब्लिक मैंडेट होता। लेकिन अब हुकूमत को, बनने वाली हुकूमत को उस जेन्युइन पब्लिक मैंडेट जो है उसका वो चुराने की कोशिश की जा रही है। सो कंसिक्वेंटली वी फील कि इस तरह से जो भी हुकूमत बनेगी वो कमज़ोर हुकूमत बनेगी और आजकल के तकाज़े जो हैं, जो ज़रूरियात हैं, उसमें वो मुल्क में डिलीवर नहीं कर सकेगी। सो हमारी ख्वाहिश ये है और हमारी कोशिश भी ये है कि जिस पार्टी को वोट मिला है, पब्लिक मैंडेट मिला है, उसको वो राइट है उसका और उसको वो हुकूमत बनाने की इजाज़त दी जाए विद होप एंड प्रे कि वो स्ट्रॉन्ग हुकूमत हो। सर, बैरिस्टर साहब ने ये कहा है, अभी बैरिस्टर साहब ने ये कहा है कि एक तो ये है कि हम किसी भी पार्टी को, बड़ी पार्टियों का निशान देंगे नाम, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे। अब मेरा आपसे बुनियादी सवाल ये है कि सादा अक्सरियत वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए आपको भी मालूम है, कौम को भी मालूम है, ज़रूरत होती है। आप इस वक्त मेजॉरिटी में हैं, बरतरी इस वक्त लीड आप कर रहे हैं कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली में आपको वज़ीर-ए-आज़म के आज़ाद उम्मीदवार भी वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब लड़ सकता है। इसमें आइन में और कानून में कोई कतगन नहीं है। सिर्फ ये बता दें कि जब सादा अक्सरियत आपको नहीं मिलेगी, मखसूस नशिस्तें आपको नहीं मिलनी, आपके पास ऑप्शन क्या है? क्योंकि सादा अक्सरियत तो आपको मिलनी नहीं है किसी बड़ी जमात के बगैर। ऑप्शन क्या है सर? ये आप- कौन बताना चाह रही है? आपका ये कहना कि हमें रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, वो मैं उसके साथ एग्री नहीं करता जी। हमारे पास फॉल बैक पोजीशन है और हम उन सीट्स के ऊपर अपना राइट है उसको एक्सरसाइज करेंगे, वो हमें मिलेगी। दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू, मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से अभी भी इन स्पाइट ऑफ टेम्परिंग एंड ऑल दैट जो ड्रिफ्ट है रिजल्ट्स की, उसमें हमें सादा से ज़्यादा अक्सरियत मिल जाएगी। अच्छा रऊफ हसन साहब, सवाल ये है कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों में रात तक तहरीक इंसाफ की पोजीशन बड़ी वाज़ेह थी, लेकिन सुबह रिजल्ट कुछ और आए। तो एक तो इस हवाले से क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, और दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ जीतने के बाद आज़ाद उम्मीदवार जो आपके साथ जो पार्टियां हैं, किस पार्टी को लेके आगे बढ़ेंगे? क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि एक सियासी जमात को हमारे तमाम जो उम्मीदवार हैं वो ज्वाइन करेंगे। देखिए, रात को मैंने अपने इब्तिदाइये में भी अर्ज़ किया है कि जी बहुत सारे रिज़ल्ट्स बदले गए हैं, जो जीत रहे थे वो हार गए हैं और जो हार रहे थे वो जीत गए हैं। तो ये जो इस्लामाबाद के जो रिज़ल्ट्स हैं, बिल्कुल उनकी एक मिसाल आपने ख़ुद बयान कर दी है। दूसरा ये है कि जी मैं इस वक्त पार्टी का नाम डिस्क्लोज़ करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास पार्टीज़ मौजूद हैं। वो देखना पड़ेगा कि अगर हम हमारी वकला की टीम जो है वो इस पर काम कर रही है कि हम अपना जो राइट है उसको लेने की कोशिश करेंगे कि कम से कम हम जो रिज़र्व सीट्स है उसके ऊपर अपना राइट एक्सरसाइज कर सकें। अगर वो नहीं होता तो जो पोलिटिकल पार्टी या पार्टीज़ हमारे पास मौजूद हैं, फिर उनके साथ हम एसोसिएट करेंगे और उस तरह हम अपना ये जो हक है रिज़र्व सीट्स का वो लेंगे। पीटीआई के साथ रऊफ साहब, जो पीटीआई के साथ जबर जुल्म और ज्यादती होती रही, अगर आपकी मरकज़ और सूबों में हुकूमत बनती है तो क्या जिन्होंने आप पे जुल्म किया उनका हिसाब होगा, एहतसाब होगा कि नहीं? देखिए, बदला लेना जो है वो हमारी पार्टी का बिल्कुल मंशूर में नहीं है। आप पढ़ लीजिए उसको। हमने उसमें एक चैप्टर डाला है, वो हीलिंग द नेशन बेसिकली, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। हमारी जो कंटेंशन है वो ये है कि जी पिछले 76 सालों में फॉर वॉट एवर रीजन्स जो भी है होता रहा है, तमाशा होता रहा है, ये मुल्क पे इतने ज़ख्म लग चुके हुए हैं और वो नासूर बन चुके हुए हैं। अब उनको हील करना, अपने मरहम रखनी है। और हम हमें अगर मौका मिलता है इलेक्शंस के बाद हुकूमतें बनाने का, तो हमारी प्रिंसिपल जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि इस मुल्क को हमने हील करना है। उसके लिए तरीके जो मैकेनिज़्म जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला इस्टेब्लिश करेंगे जब हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। साहब ये बताइएगा कि सुबह इसहाक डार साहब ने एक बयान दिया है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हमारे साथ राब्ते में हमें फ़ोन कर रहे हैं। माजी में जिस तरह हमने देखा कि जिस तरह ख़रीदे गए लोगों को ख़रीदा गया है इस तरह इलेक्शन के दौरान, आप उनके पास ऑप्शन तो है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें, लेकिन वो आपके उम्मीदवार हैं, तो उसको कैसे रोकेंगे? आपने हिकमत अमली बनाई है? देखिए, मंडियाँ तो इस मुल्क में लगती रही हैं, अब भी लगेंगी। मेरा नहीं ख्याल कि उसके बारे में हमारे दिमाग में किसी किस्म का कोई शक व शुबा है। जरदारी साहब बड़े माहिर हैं उसके, और शरीफ भी कोई पीछे नहीं है इतने ज़्यादा। हमारी हुकूमत को गिराने में भी इन मंडियाँ लगाने का बहुत बड़ा अमल दखल था। आपको याद होगा सिंध हाउस में लगे थे और हमारे 27-28 बंदे ख़रीदे गए थे। लेकिन पीटीआई जो है वो पिछले 2 सालों में ट्रांसफॉर्म हुई है। ट्रांसफॉर्म इस तरीके से हुई है कि हमारे पास जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स थे वो अब पार्टी का हिस्सा नहीं रहे,
اور اگر آپ نے دیکھا ہے جو لوگ ہماری سپورٹ کے ساتھ بنے ہیں وہ ینگر جنریشن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کی ویژن اور خان صاحب کے آئیڈیلز کی وجہ سے پارٹی کے ساتھ ہیں اور آئیڈیالوجیکل ورکرز ہیں پارٹی کے. سو جہاں ایک طرف یہ بات ماننی پڑے گی کہ منڈیاں لگیں گی, وہاں دوسری طرف یہ بات ہے کہ ان لوگوں کا ضمیر خریدنا جو ہے وہ میرا خیال ہے بہت مشکل کام ہوگا. یہ بہت زیادہ ویڈڈ ہیں in the vision and ideology of the party. آپ 100% آپ کے تمام آزاد ارکان آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ جی ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے. سر آپ کا صاحب یہ بتائیے گا اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ گزشتہ سال نواز شریف صاحب نے اسپیچ اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ متضر تھے کہ تمام تر ہفتے کے تائید آج تھے. میڈیا پہ چل رہا تھا کہ وہ مایوس ہو گئے, ابتدائی نتائج دیکھ کر واپس روانہ ہو گئے. اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو نتائج موصول ہوئے اس میں مسلم لیگ کو واضح اکثریت حاصل ہے. ان کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی 3 جگہوں پہ حکومت قائم کرنے کی پوزیشن میں ہے, تو اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کی جانب سے وزیر اعظم سے امیدوار کون ہوگا؟ ایک تو سوال کے پہلے حصے کا جواب آپ کو یاد ذرا لائک ٹو ٹیک یو بیک ٹو 2013. آپ کو یاد ہے کہ 2018 وہ جو ڈیکلریشن آف وکٹری تھی وہ کس وقت 13 کس وقت نواز شریف صاحب نے کی تھی؟ وقت شام کا کیا وقت تھا؟ وہ 7:30 بجے نواز شریف صاحب نے اپنی ڈیکلریشن آف وکٹری کی اسپیچ کر دی تھی. تو اب یہ اسحاق ڈار صاحب کا جو جھوٹ ہے وہ تو میرا خیال اس سے عیاں ہے کہ جی وہ ان کو پتہ نہیں پتا, تو ان کو چل رہا تھا کہ وہ ہار رہے ہیں, اور آپ کو اس کے اندر کی رودات بھی میرا خیال پتہ لگی ہوگی کہ وہ واک آؤٹ کر گئے تھے اس میٹنگ سے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت غصے سے وہ گئے تھے. یہ جھوٹ کے پلندے بناتے رہتے ہیں, گرتے رہتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دوسرا آپ کا جو حصہ ہے سوال کا پریمیچورڈ ہے, ابھی پتہ لگنے دے پہلے کہ کیا ہوتا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بڑے اچھے لوگ آئیں گے, بہت اچھے لوگ آئیں گے. اچھا سر یہ تو ایک منٹ ہے ادھر سے قبل بھی انتخابات جب بھی ہوتے ہیں, انتخابات جیتنے والی جماعت جو آگے ہوتی ہے وہ حکومت کی تشکیل کے لیے میٹنگز کال کرتی ہے, یہ سب کرتی ہے. خیبر پختونخوا کی حد تک آپ آگے ہیں, وفاق میں بھی تو آگے کی نظر آ رہے ہیں, اس کے لیے کوئی میٹنگ کال کی ہے پارٹی نے, اس کے لیے فیصلہ کی کہ حکومت کی تشکیل یا ساتھیوں کو اکٹھا میٹنگز آلریڈی ہو رہی ہیں بچے, شروع ہو چکی ہوئی ہیں. تو مطلب آپس میں کنسلٹیشن جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومت ساز آپ بہتر سمجھتے ہیں, حکومت سازی کے لیے فوری طور پر پارلیمانی گروپ اکٹھا ہوتا ہے. آپ کی قومی اسمبلی کے پارلیمانی گروپ کا بھی اکٹھا ہوگا اور صوبائی اسمبلیوں میں یہ سوال ذرا یہ ہے اس طریقے سے ڈیفیکلٹ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو الیکٹ ہوئے ہیں وہ یا جیلوں میں ہیں یا انڈر گراؤنڈ ہیں. سو ان کے لیے فزیکلی اکٹھے ہونا اس وقت پاسبل نہیں ہے. سو جو ہمارے پاس میکنزم موجود ہیں اس کے اوپر ہماری میٹنگز اور کنسلٹیٹیو سیشنز جو وہ شروع ہو چکے ہیں. 2/3 میجارٹی ہے, آپ وننگ اسپیچ کرنے کے پوزیشن میں ہیں. آزاد آپ کے پنجاب میں بھی آگے ہیں, آزاد آپ کے مرکز میں بھی آگے ہیں. آپ لوگ کب وننگ اسپیچ کر رہے ہیں؟ کل رات کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ عمر اور یوب صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی اور میری بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی. انہی لائنز کے اوپر ہم نے کہا تھا جی کہ ہم حکومتیں بنانے کی پوزیشن میں ہیں. پاکستان جو تھا اس کا اسٹیبلشمنٹ